اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، آج رکوع نمبر 37 کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ یہ آیت نمبر 267 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ اب کل جو رکوع ہم نے پڑھا تھا، اس رکوع میں ہم انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ اسی رکوع کو کنٹینیو کیا ہوا ہے، وہ ٹاپک وہیں سے کنٹینیو ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کس اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے تو وہ اپنے مال میں سے کون سا حصہ نکال کر خرچ کرنا ہے اور ان میں سے کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اول تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مال تم نے کمائے ہیں، اور کن لوگوں کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، جو ایمان لائے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کے بعد بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قربانی دینی ہے۔ قربانی اب کس چیز کی یہاں پہ قربانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے زمین سے کمایا ہے، حاصل کیا ہے، اور اس میں سے بہترین جو حصہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کرنا کہ اس میں سے چھانٹ کے آپ نے جو بری چیزیں ہیں وہ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دی، جو آپ کو پسند نہیں ہے، اور جو آپ کو پسند ہے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ظاہر ہے ہم اپنے لیے جب پسند کرتے ہیں تو ہم ہر نوک پلک ہر چیز کو اچھی طرح چھان بین کر کے ہم چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو یہی چیز ہمیں دوسروں کے لیے بھی رکھنی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو جب ہم دیں اپنے مال میں سے تو ہم اچھا اپنا جو ہے مال کا حصہ ان کو دیں، اچھی چیز دیں۔ اگر اکثر ہم خواتین اگر دیکھیں تو ہم اپنے گھر میں سے جو چیزیں فالتو ہو جاتی ہیں، ایون کپڑے وغیرہ ہو گئے، برتن ہو گئے یا کوئی ایسی چیزیں، تو وہ ہم اٹھا کے ماسیوں کو یا ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس چیز میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ چیز دینی چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے میں اب دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسی صفات کا حامل ہے کہ وہ فیاض ہے، سخی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جو صفات میرے اندر ہیں وہ میرے بندوں میں بھی وہ صفات ہوں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو واللہ واسع علیم، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ ہر وقت انسان کے ویک پوائنٹس کو اپنے اس میں رکھنا کہ کون سے اس کے ویک پوائنٹس ہیں، اس کے ویک پوائنٹ سے انسان کو ڈراتا رہتا ہے۔ اب ایک ویک پوائنٹ انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ پہ ایسا وقت نہ آ جائے کہ میں تنگ دستی کا شکار ہو جاؤں، میں یہ مال خرچ کرنے میں تھوڑا دیکھ بھال سے چلوں، ایسا نہ ہو یہ مال میرا ختم ہو جائے اور مجھ پہ مشکل وقت آئے تو مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جو ڈراتا رہتا ہے کہ تم پہ مفلسی آئے گی، اور ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے جو کہ شرمناک حد تک چلا جاتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بالکل ہی بھینچ لیتے ہیں خرچ کرتے وقت، اور ایسی چیزیں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو اللہ کو پسندیدہ نہیں ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ حکمت سے مراد یہاں پہ صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ اس میں جو ہے یہاں پہ اس بات سے یا ارشاد سے یہ مقصد ہے یہاں پہ بتانا کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہ جائے گا، بلکہ اسے راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال کر رکھے، ہر وقت مزید کمائی کی فکر ہی میں لگا رہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے۔ حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنی متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے لیے وہ کام کرے گا کہ اسے صرف دنیاوی ہی فائدہ ہو، لیکن انسان کے لیے پوری دنیا کی زندگی جو ہے پوری زندگی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ اصل جو زندگی ہے اس کا صرف ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، ایک پارٹ ہے چھوٹا سا، اور اس چھوٹے سے پارٹ کی جو ہمیں اس دنیا میں پوری زندگی نہیں جینا ہے۔ اس کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور اپنی وہ آخرت کی جو زندگی ہوگی جو ہمیشہ کی ہوگی اس کی بدحالی نہیں مول لیتا، یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے، اور وہ شخص حقیقت میں سخت بے وقوف ہے جو اپنے آخرت کو داؤ پہ لگا دے اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو عقل مند وہ ہے جس نے اس مختصر زندگی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمایے ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو بھی انسان جو بھی خرچ کرتا ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے وہ جس نیت سے بھی کرے، اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے دکھاوے کی نیت سے تو بھی اس کا علم اللہ کو ہے، اور چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اور نظر کیا ہوتا ہے؟ نظر یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو نظر مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم اللہ کی راہ میں یہ اپنا خرچ کریں گے، یا یہ چیز ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، تو اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کام پورا ہونے کی صورت میں کوئی چیز ایسا وہ کر دینا کہ ہم نے یہ کام اللہ کی راہ میں پھر کرنا ہے، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ اور نظر یہ ہے کہ بہترین وہی ہے جو اللہ کی راہ میں مانی جاتی ہے، اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور اس کو اجر و ثواب بھی اللہ دینے والا ہے۔ یہاں پہ اس کے رکوع کی 270 آیات کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔